آپ پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی یعنی اس پاگل کتے کی یہ 12 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں، باقی بات اس کے بعد کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے، جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے۔ ہاں جی، تو دیکھیے آپ نے یہ ویڈیو کہ یہ پاگل کتا کس طرح سے پاکستان اور پاکستان آرمی کے اوپر بھونک رہا ہے اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، اور اس طرح کے گھٹیا الزام لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے عوام میں اور آرمی کے درمیان نفرت پھیلائی جا سکے۔ پاکستان میں مساجد، مدارس اور مقدس مقامات کی سب سے زیادہ حفاظت خود پاکستان آرمی، ایف سی اور پولیس نے کی ہے، اور 2010 سے لے کے 2024 تک پاکستان میں 400 مساجد کو فتنہ الہندوستان نے نشانہ بنایا ہے، اور اسی کے بعد پاکستان آرمی نے مساجد اور مدارس کے سامنے چوکیاں بنائی تاکہ نمازیوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اور آج یہ فتنہ الہندوستان کا نمائندہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پاکستان آرمی کے اوپر بے بنیاد الزام لگا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ الہندوستان کا کتا عوام کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ جو آپریشن ہو رہے ہیں ان آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ آج کے پی کے اندر یہ جو کھلے عام پھر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، یہ انہی آپریشنز کی بدولت ہے۔ تقریریں چھوڑیں، یہ تو دور کی بات ہے، اگر وہ آپریشن نہ ہوتے تو آج کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کے جہنم کے کتے آ کے بیٹھے ہوتے۔ پاک فوج نے سوات، وزیرستان، خیبر اور شمالی علاقہ جات میں 90,000 شہداء کی قربانیاں دے کے وہاں کا امن خریدا تھا۔ وہاں پہ یہ جو دہشت گردی ختم ہوئی اور یہ جو بہاریں لوٹ کے آئی ہیں، اس کے پیچھے 90,000 پاکستانی شہداء کا خون شامل ہے، اور اس ٹائم یہ جو فوجی آپریشنز کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہا ہے کہ ان آپریشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی بھی میں پوری ڈیٹیل آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں۔ کے پی کے میں پاکستان آرمی نے آپریشن رائے راست کیا تھا، جس کے نتیجے میں 2.5 ملین آئی ڈی پیز واپس اپنے گھروں کو لوٹے تھے۔ اس کے بعد آپریشن ضرب عضب کیا گیا، جس میں 3500 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور ان کے 90% نیٹ ورک کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپریشن رد الفساد کیا گیا تھا، جس میں 1,20,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے تھے، جس میں بھاری تعداد میں ان جہنم کے کتوں سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا تھا اور کے پی کے کو بڑی تباہی سے بچایا گیا تھا۔ اور آج بھی کے پی کے میں آپریشن عزم استحکام جاری ہے، جس کے مطابق تقریباً ڈیلی 200 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے جاتے ہیں۔ آج کے پی کے اندر یہ جو امن لوٹ کے آیا ہے، یہ جو آج وہاں بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں اور یہ بک بک کر رہے ہیں، یہ انہی آپریشنز کا نتیجہ ہے، ورنہ یہاں پہ انہیں کوئی زبان تک نہ کھولنے دیتا۔ آج اگر پورے کے پی کے اوپر پاکستان کی حکومت ہے تو یہ انہی آپریشنز کی بدولت ہے، ورنہ آج وہاں پہ آ کے ٹی ٹی پی کے کتے بیٹھے ہوتے، اور یہی سی ایم کے پی کے جو کہ کسی پاگل کتے سے کم نہیں ہے، یہ ان کا مظاہرہ بن کے ان کے در پہ بیٹھا ہوتا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ریاست اور سیاست کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی گندی سیاست کے لیے ریاست کو ڈسیں گے تو یہ ریاست ہی نہیں رہے گی۔